أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنائے رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ رعد کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے 7ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اللہ کریم نے آسمان میں پر جو نظام بنایا ہے، دن رات، سورج چاند ستارے، اسی کا کام ہے، اسی کی قدرت کی نشانیاں۔ پھر زمین پر پہاڑوں کو بنایا ہے، دریاؤں کو چلایا ہے، فصلیں مختلف قسم کی ایک ہی جگہ پر، کہیں درخت ہیں، باغات ہیں، کہیں فصلیں ہیں، کہیں بنجر زمین ہے، اور پھل مختلف ہوتے ہیں، ایک قسم کے پھل کے کئی ذائقے ہوتے ہیں، کئی رنگ ہوتے ہیں، یہ سب اس کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ تو لیکن یہ عقل والوں کے لیے سمجھنے کی ہیں۔ آپ فرمایا کہ یہ نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری جو چیزیں بنائی ہیں ان کو مانتے بھی ہیں، لیکن دوبارہ کیسے بنائے گا جی ہمیں؟ تو آپ ان کے نہ ماننے پر حیران ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو تعجب ہے تو عجب کی بات ہی یہ ان کی باتیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم جب مٹی ہو گئے تو پھر ہم کیسے دوبارہ بنیں گے؟ تو ان کو نہیں پتا کہ جو پہلے بناتا ہے وہ بعد میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ دنیا کا نظام ہے کہ جو ایک کام کر لے دوبارہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے تو ہر کام ہی آسان ہے۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، اور ان کے گردنوں میں طوق ہوں گے، پٹے ہوں گے، اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہوں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ جو نہ ماننے والے منکر مریں گے، اور حال ان کا یہ ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہو جو ورنہ عذاب آ جائے گا، کہتے ہیں جلدی لاؤ عذاب، یستعجلونک بالسیئات، عذاب کی جلدی کرتے ہیں، آ جائے عذاب۔ بلکہ آتا ہے قرآن پاک میں، کوئی غلاف کعبہ پکڑ کے کہتے تھے اللہ اگر یہ محمد سچے ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے یا اور کوئی عذاب لا دے ہم پر، ایسی باتیں کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ بہت جلدی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ مان جائیں، توبہ کر لیں، اصلاح ان کی ہو جائے، ان کو بھلائی مل جائے، عذاب مانگتے ہیں۔ تو ان کو پتہ نہیں ہے اس سے پہلے کئی قومیں ایسا کر چکی ہیں، ان کا عذاب آ چکے ہیں، ایسے عذاب قبلہم المثلات، ایسی سزائیں ان کو مل چکی ہیں اس سے پہلے نہ ماننے والوں کو۔ کئی قوموں کو، کسی کو غرق کر دیا گیا، کسی کو آگ سے جلا دیا گیا، کسی پر پتھر برسا دیے گئے۔ تو انہوں نے واقعات سنے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ محبوب کے صدقے بڑا مہربان ہے، ذو مغفرت، بڑا بخشش والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہے کہ سدھر جاؤ یا پھر اور اپنے برائیاں کر لو، تمہیں عذاب ملے گا۔ ان کے ظلم پر معاف کرنے والا۔ اس کے دو معنی بیان کیے مفسرین نے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر مومن ہے بندہ، اس سے خطائیں ہوتی ہیں تو معاف کرنے والا مہربان ہے، اور اگر نہیں مومن ہوتا، ایمان نہیں لاتا، اس پر یہ مہربانی ہے کہ اس کو مہلت دی جا رہی ہے، وقت دیا جا رہا ہے، جلدی عذاب نہیں دے رہے اس کو۔ لیکن آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے، اگر کوئی نہ مانے، ہٹ جائے تو پھر وہ عذاب دینے والا، بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر فرمایا کافر کہتے ہیں کہ جی یہ نبی ہیں، اگر تم پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری نبوت کی؟
کئی نشانیاں دکھا چکے تمہیں، چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا چکے، پتھروں کا کلمہ پڑھا کے دکھا چکے، تو نہ مانو تو تم نہ مانو۔ لیکن آپ کا کام تو ہے محبوب، آپ نے ان کو ڈر سنانا ہے کہ مان جاؤ تو اچھے رہو گے، ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب آئے گا نہ مانو گے تو۔ اور فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے والا بھیجا ہے، مقرر فرمایا ہے، نبی بھیجے ہیں، نبیوں کے بعد نبیوں کے نائب جو علماء کرام اولیاء کرام وہ بھیجے ہیں ہر قوم کے لیے، تو چاہیے کہ ان کی بات مان کر ہدایت پا جائیں۔ ہدایت پا جائیں گے تو دو جہاں میں کامیاب ہوں گے، نہ پائیں گے تو دو جہاں میں نامراد ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارک یا علی مرد مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔